اس کے بعد جب ان کو پھانسی دینے کا معاملہ آیا تو اشفاق اللہ خان ایک ایسے دیندار گھرانے سے تھے کہ رات بھر اللہ کی عبادت، قرآن کی تلاوت، اور جب آخری خواہش ان کی پوچھی گئی بہت سی باتیں ہوئی، لیکن وہ منظر پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ جب پھانسی کے لیے لے جایا جا رہا ہے اشفاق اللہ خان کو، تو انہوں نے بڑے اطمینان کے ساتھ قرآن مجید کا جو جوزدان میں تھی گلے میں ڈال لی اور لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اشفاق اللہ خان دار کی طرف جا رہے ہیں پھانسی پہ چڑھنے کے لیے۔ اور وہ مجاہد ہے، آزادی کے لیے جد و جہد کرتے تھے، ایک تنظیم کے قائد تھے۔ ان سے رابطہ کرنے کے لیے اشفاق اللہ خان بڑے بے چین رہے۔ ایک مرتبہ گھر گئے، ملاقات کرے، بولے کون؟ بولے میں اشفاق اللہ خان۔ بولے فرمائیے، تشریف رکھیے۔ بولے میں آپ کے بھائی، میرے بھائی کیا دوست ہیں، جماعت ساتھی ہیں۔ بولے بیٹھیے، مقام دیا گیا، بات کرے، لیکن محتاط طریقے سے گفتگو ہوئی۔ اجنبی آدمی کے ساتھ اپنے دل کا حال کون بیان کرتا ہے؟ آپ نے چند منٹ بات کر کر ان کو رخصت کر دیا۔ پھر ملاقاتوں کا سلسلہ چلتا رہا، کوشش جاری رہی۔ بعد میں خود رام پرساد بسمل اپنی سوانح حیات میں یہ بات لکھتے ہیں، جیل میں لکھتے ہیں کہ میں نے بار بار اشفاق اللہ خان کا دل توڑا ہے، صرف بھروسہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ ان کے چہرے سے وہ آثار ظاہر ہوتے، لیکن اپنے ملک سے محبت کا انداز ایسا تھا کہ انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ بار بار کوشش جاری رہی۔ جس دن رام پرساد بسمل کو اعتماد ہوا ان پر، پھر اس کے بعد وہ تنظیم کا جد و جہد کا حصہ بنے۔ جو بات آپ کو سنانی ہے کہ اشفاق اللہ خان 27 سال میں پھانسی چڑھ گئے، یہ اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا، تو بات کو بھی ذرا اختصار کر دیں گے۔ جب اللہ کی رحمت کا نزول ادھر ہو رہا ہے اور ادھر اشفاق اللہ خان کی شہادت بیان ہو رہی، اشفاق اللہ خان نے یہ ساری جد و جہد کرے، 27 برس 8ویں جماعت پڑھا بچہ، کوئی زیادہ تعلیم حاصل نہیں کرے، ان کا جو گھرانہ ہے دیندار گھرانہ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ گھرانہ، سرکاری ملازمین، وہ بھی اعلیٰ درجے کے ملازمین، اعلیٰ افسران، سارے خاندان میں والد محترمہ، بچے کو بڑا پڑھائی لکھائی، بچپن میں اخبارات سنانا، لیکن ان کو جستجو ہو گئی کہ کیا ہے یہ ملک کے اوپر کیا، کس کی زیادتی ہے، کس کا قبضہ ہے ہمارے ملک پر۔ گوروں کے خلاف احتجاج کرتے کرتے آخرکار ادھر گاندھی جی نے تنظیم شروع کر دی، اور سلسلہ ان کے ساتھ بھی سینکڑوں ہزاروں لوگ جڑ گئے۔ جب لیکن پرامن احتجاج کی بات ہوئی تو جو ہتھیار بند تھے وہ لوگ بھی اپنے ہتھیار رکھ دیے اور ان کے ساتھ ہو گئے۔ لیکن کچھ زمیندار ہر زمانے میں رہتے، اہل ثروت لوگوں نے کچھ مجاہدین کی مخبری کر دی۔ پولیس اس زمانے میں انگریز کی گولی بولوں گا میں، انگریز کی گولیوں سے 2 مجاہدین قتل کر دیے گئے۔ اس کے بعد عوام کے اندر بڑی بے چینی اور غصہ بھڑکا۔ وہ لوگ جا کر کیا کرے، پی ایس کے سامنے احتجاج کیے، پولیس علاقے کے سامنے احتجاج ہو رہا، اور احتجاج کو دیکھ کر، لیکن اس کے بعد احتجاجیوں پر گولیاں چلا دی گئی۔ جب گولیاں چلی تو احتجاجیوں نے بھی پی ایس کو جلا دیا، اس میں کچھ پولیس والے بھی مارے گئے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، گاندھی جی نے اپنی تنظیم سے دستبرداری کا اعلان کر دیا، خاموش ہو گئے، بولے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ملک کے حالات صحیح نہیں ہو رہے۔ اب یہاں بے چینی پائی گئی تو ادھر کو اشفاق اللہ خان رام پرساد بسمل کی قیادت میں ایک ریل کے اندر جو سرکاری خزانہ جاتا تھا انگریزوں کا، اس خزانے کو حاصل کر لیا۔ لوگوں نے کہا ڈکیتی، وہ ڈکیتی کا نام دینا مناسب نہیں ہے مجاہدین کے ساتھ، مجاہدین کے ساتھ ڈکیتی کا لفظ استعمال کرنا مناسب نہیں۔ انہوں نے ریل کو روکا اور اس میں سے وہ خزانہ حاصل کیا، اور جو ضروریات تھے اس وقت کے مجاہدین کے اس کو پورا کیا۔
اس کے بعد وہ اریسٹ ہوئے، لیکن یہ جو حادثہ پیش آیا، بھئی ریل کو روکا گیا، ریل کو لوٹا گیا، اس میں سے خزانہ حاصل کیا گیا جو گولڈ تھا، سونے کی شکل میں تھا، لیکن اس کے بعد کا جو سلسلہ چلا، عوام کے اندر، جو عوام ٹھنڈی ہو گئی تھی، ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو گیا، جد و جہد کا جذبہ، اور پھر آزادی کے اندر ایسی گرمی آئی کہ ہزاروں لاکھوں مجاہدین کھڑے ہو گئے کہ نہیں، اب ملک آزاد کرنا ہی چاہیے، ملک کے ہم آزادی کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ اور دو انداز سے احتجاج جاری رہا، ایک پرامن احتجاج اور ایک ہتھیار بند احتجاج۔ آخری جملہ کہتے ہوئے بات ختم کروں کہ جب یہ معاملات پیش آئے، ادھر اشفاق اللہ خان کو اریسٹ کر لیا گیا، الگ الگ جیلوں میں ڈال دیا گیا، جا کر جب جج کے سامنے بولا گیا تو سینہ فخر کے ساتھ چوڑا تھا اشفاق اللہ خان کا، اور کہہ رہے تھے کہ ہاں، ہم نے ہی اس خزانے کو حاصل کیا ہے، ہم نے ہی یہ خزانہ حاصل کیا ہے۔ تو اس کے اوپر ان کو موت کی سزا لکھا دی گئی، کچھ قتل کے الزامات بھی ان کی طرف لگائے گئے، وہ بولے کہ میں قتل نہیں کیا لیکن یہ حاصل کیا۔ اس کے بعد جب ان کو پھانسی دینے کا معاملہ آیا تو اشفاق اللہ خان ایک ایسے دیندار گھرانے سے تھے کہ رات بھر اللہ کی عبادت، قرآن کی تلاوت، اور جب آخری خواہش ان کی پوچھی گئی، بہت سی باتیں ہوئی، لیکن وہ منظر پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ جب پھانسی کے لیے لے جایا جا رہا ہے اشفاق اللہ خان کو، تو انہوں نے بڑے اطمینان کے ساتھ قرآن مجید کا جو جوزدان میں تھی گلے میں ڈال لی، اور لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اشفاق اللہ خان دار کی طرف جا رہے ہیں، پھانسی پہ چڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ ان کا، اور پھر رام پرساد بسمل کی شہادت، یہ جو شہادتیں ہوئی ہے، جو اس وقت کی انگریز حکومت نے ان کو پھانسیوں پر چڑھایا ہے، تو ان لوگوں نے جس بے باکی کے ساتھ، نڈرپن کے ساتھ جا کر اپنی جانوں کو تختہ دار کے حوالے کیا۔ اللہ اکبر، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، مولا حاضر ہے، حاضر ہے مولا، میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اس شان کے ساتھ اشفاق اللہ خان نے شہادت پائی، یہ شہادت پانا تھا۔ اور وہ اس کے بعد میں بولوں گا، ذمہ داری سے بولوں گا کہ یہ شہادت ایسا رنگ لائی ہے کہ ہندوستان آزاد ہو گیا، ہندوستان آزاد ہو گیا۔ یہ شہادت کے بعد عوام کے اندر، ہندوستانی عوام کے اندر بڑا جذبہ پیدا ہوا۔ ان شہادتوں میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی نے اپنا خون دیا ہے اس وطن کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم و احسان ہے کہ آج ہم 75ویں آزادی کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ پروردگار عالم ہم پر فضل و کرم کا معاملہ کرے، اور جو ہمارے قائدین کا جو منشا ہے، اس منشے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابی و کامرانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔